علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المعید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں مارکیٹس اکانومی. آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ایک بہت باکمال شخصیت جو پاکستان میں اور دنیا کے بیشتر ممالک میں سکسیزفلی اپنا بزنس رن کر رہے ہیں اور ایک وہ سکسیزفل انٹرپرینیور ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے انٹرپرینیورشپ کے اوپر، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک اچھے انٹرپرینیور کی کوالٹیز ہوتی ہیں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس ٹوڈے اینڈ گیونگ اس یور ٹائم. تھینک یو. سب سے پہلے میں یو ایم ٹی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یہاں بلایا اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے ان سے بات کرنے کے علاوہ انٹرپرینور کے طور پہ بات کرنے کا موقع ملا. پلیزر آل مائن. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کے نزدیک انٹرپرینیورشپ کیا ہے؟ آپ کے لیے انٹرپرینیور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ دیکھیں انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ ایسا شخص ہوتا ہے جو کچھ نہ کچھ انوویشن کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی زندگیوں کے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے اس کو بزنس فارم میں لے کے آتا ہے. ٹھیک ہے. دس از دا بیسک ڈفرنس بٹوین دا بزنس مین اینڈ انٹرپرینور. جو بزنس مین ہوتا ہے وہ صرف اپنا پروفٹ کے لیے وہ سوچتا ہے، جبکہ انٹرپرینور جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ معاشرے کے سوسائٹی کے اندر کچھ ڈلیور کرنے کے لیے ان کی زندگیوں سامنے اس کے لیے بھی سوچتا ہے. ٹھیک ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون ایک اچھا انٹرپرینور بن سکتا ہے؟ ایک اچھے انٹرپرینور کی کیا کوالٹیز ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ انٹرپرینور جو ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے کوالٹی یہ ہونی چاہیے کہ وہ پیشن اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ اپنے جو بھی اس کے مائنڈ میں سیٹ اپ کرنے کا ہے، کوئی آئیڈیا ہے، کوئی ایکسپیرینس ہے جس کو وہ انوویشن کے ساتھ بزنس کے اندر ڈیلیور کرنا چاہتا ہے، تو اس کے اندر وہ اس کے اندر کچھ کرنے کی، اس کے اندر ڈیولپمنٹ کرنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. تو بیسٹ کوالٹی تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا بزنس کو ڈیلیور کریں معاشرے کے لیے، سوسائٹی کے لیے، اور اپنے آئیڈیاز، اپنے ایکسپیرینس جو اس نے سیکھے ہیں پچھلے 15 سال سے 10 سال میں 5 سال میں جو بھی اس کا ایکسپیرینس ہے اس کو وہ ڈیلیور کریں. ٹھیک ہے. سر ایک انٹرپرینور جو ہے وہ نیا ہوتا ہے، مارکیٹ میں نیا ہوتا ہے، وہ اپنا ٹرسٹ کیسے ڈیولپ کرے فیلڈ کے جو باقی ورکنگ اینٹیٹیز ہوتی ہیں ان کے ساتھ؟ دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ چیزیں ہوتی ہیں، ایک دم نہیں ہوتی ہیں. جب وہ اب وقت گزارے گا اپنا اس بزنس کے اندر، لوگوں سے ڈیل کرے گا، لوگوں سے اس کے کاروبار ریلیشن بنیں گے، وہ ڈیلیور کرے گا، سروسز دے گا، آفٹر سیل سروس دے گا، تو ڈیفینیٹلی لوگوں کا ٹرسٹ ود دا پیسج آف ٹائم میں ڈیولپ ہوتا ہے. آپ اس کو کریں. وہ کمٹمنٹ جو بزنس مین ہے وہ کمٹمنٹ کا نام ہے. ایز اے کمٹمنٹ جو بھی اس نے کی ہے ایز اے پروفیشنلی اس کو آن کریں. ٹھیک ہے. اور سر انٹرپرینیورشپ کے اندر کون کون سی فیلڈز ہیں؟ دیکھیے وہ کوئی بھی فیلڈ ہو سکتی ہیں، کسی بھی فیلڈ میں انٹرپرینورشپ بن سکتا ہے. اس میں سب سے زیادہ ضروری ہے کہ وہ ایسی فیلڈ ہو جس میں وہ آلریڈی تھوڑا ایکسپوجر ہو، اس کا نالج ہو، اس کی نو ہو، اس کے اندر وہ ایز اے انٹرپرینور ایز اے کام کرے، ایز اے بزنس کرے، اس کے لیے فائدہ مند ہوگا. ٹھیک ہے. سر انٹرپرینورشپ بزنس دونوں ایک ہی لفظ ہیں، لیکن سر آپ کے نزدیک ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ انٹرپرینور میں اور بزنس مین میں یہ سب سے بڑا جو بیسک فرق ہے وہ یہ ہے کہ بزنس مین جو ہوتا ہے وہ صرف پروفٹ کے لیے سوچتا ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہوتی. مثلا آج کی مثال دیکھ لوں، آج اگر بزنس مین ہوگا تو وہ صرف یہی کرے گا کہ ڈالر بائی کر لے گا اور ڈالر بائی کے رکھ لے گا. اس کو نہیں اس بات سے غرض کہ وہ اس کا کتنا بڑا بیڈ امپیکٹ کر رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے پروفٹ ہوگا. انٹرپرینور جو ہوتا ہے وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ وہ ملک کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں اس کے اندر ڈیلیور ہونی چاہیے، پیدا ہونی چاہیے. سر آپ نے ملک کی بات کی ہے تو سر مجھے یہ بتائیں کہ ایک انٹرپرینور اپنے ملک کی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لیے کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ملک کے لیے وہ ڈیلیور کرے گا، اپنے ملک کے لیے لوگوں کو ہائر کرے گا، اس بزنس کے اندر وہ انوویشن کرے گا. دیکھیں دنیا کے اندر جتنی بھی انڈسٹری ہیں، لائک انڈیا دیکھ لیں، اس کے آئی ٹی انڈسٹری اب کہاں پہنچ گئی. لوگوں نے ورک آؤٹ کیا، لوگوں نے کام کیا، لوگوں نے اس میں ڈیلیور کیا، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ڈیلیور کیا. ان کی جو زندگی ہے ان کے اندر آسانی پیدا ہوئی. ریونیو تو آتا ہی ہے، سب سے بڑی بات یہ کہ آپ امپلائمنٹ کریٹ کر رہے ہوتے ہیں. امپلائمنٹ جو جنریٹ ہوتی ہے اس کا فائدہ عام لوگوں تک ڈیفینیٹلی پڑتا ہے. ٹھیک ہے. میاں عمران ریاض ایک سکسیسفل انٹرپرینور ہے. سر آر یو ہیپی بینگ این انٹرپرینور؟ یس آئی ایم ڈیفینیٹلی ہیپی. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا سیٹسفیکشن کا لیول ہے جس کی وجہ سے میں آج یہاں بیٹھا ہوں. اگر نہ ہوتا تو ڈیفینیٹلی یہاں پہ نہ ہوتا. سر وہ کون سا ایسا لمحہ تھا، کون سی ایسی سوچ تھی جس نے آپ کی زندگی کا جو فلسفہ ہے وہ تبدیل کر دیا اور آپ نے جو ہے وہ انٹرپرینورشپ کی فیلڈ چوز کی؟ دیکھیں میں نے سٹارٹ کیا 2001 میں ایز اے سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں، ایک سافٹ ویئر ہاؤس کمپنی میں. تقریباً 10-11 ماہ کی محنت کے بعد، اسٹرگل کے بعد مجھے آئیڈیا ہو گیا کہ یہ بزنس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں رہتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صبح جاتے ہیں، رات کے 10 بجے 11 بجے آپ کو امپلائر چھوڑ رہا ہوتا ہے،
آپ کام کر رہے ہیں, ڈیڈیکیٹڈ کام کر رہے ہیں, ایک سرٹن سٹیج پہ آ کے آپ کو آئیڈیا ہونا شروع ہوتا ہے کہ یہاں پہ لائف بورنگ ہونا شروع ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں نا کہ آپ نے کچھ کرنا ہے, کچھ بننا ہے, کچھ نہ کچھ آپ نے سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا ہے, تو اس کے اندر پھر آپ کو بزنس کے اندر آنا پڑتا ہے. بزنس کے اندر آپ کو ڈیولپمنٹ کرنی پڑتی ہے, لوگوں کو انگیج کرنا پڑتا ہے, اپنے ایسوسیٹ ڈیولپ کرنے پڑتے ہیں, ٹیم ڈیولپ کرنی پڑتی ہے. اس کے اندر پھر آپ ڈیفینیٹلی چیزوں کو بلڈ اپ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ کے اس ویژن کے پیچھے کوئی رول ماڈل تھا یا کوئی ڈرائیونگ فورس تھی؟ میرا خیال ہے کہ ایک ہی ڈرائیونگ فورس تھی جو مجھے اس آج اسٹیج پہ اس مقام پہ لے کے, وہ یہ تھا کہ لائف کے اندر ہم نے کچھ کرنا ہے, کچھ نہ کچھ ڈیلیور کرنا ہے, اپنے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی. اور اس پیشن, ایک پیشن تھا, اس پیشن کے اندر ہم چیزیں ساری کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے. اور سر جب آپ نے انٹرپرینیورشپ کی فیلڈ میں قدم رکھا تو مشکلات ظاہر آئی ہوں گی, تو سر ان لمحات میں کیسے آپ نے ان مومنٹس کو جو ہے وہ کور اپ کیا اور فیس کیا؟ کیا وہ سب سے پہلے تو بتائیں وہ مشکلات کیا تھی ایک نئے انٹرپرینیور کو فیس کرنی پڑتی ہیں, اور اس کو آپ نے کیسے فیس کیا تھا؟ دیکھیں, پاکستان جیسے سوسائٹی کے اندر بے شمار مسائل ہیں, آپ کو یہاں پہ قدم قدم پہ مسائل ہیں. جب ہم نے سٹارٹ کیا یہاں پہ الیکٹرسٹی کا بہت بڑا پرابلم تھا, ٹیکس کلچر ہے, لوگوں کی ٹرینڈ ورکر نہیں ملتے, لوگوں کا بیہیویئر کام کرنے کا نہیں ہے. یہاں پہ ایز اے جو لیبر ہے وہ ان کا دل کرتا ہے ہم کام کریں ہی نہ. تو یہ بے شمار ایشوز ہیں جو یہاں پہ لوگوں کو ایز اے انٹرپرینور فیس کرنے پڑتے ہیں. ان چیز کو سب کو کوپ اپ کر کے سروائیو کرنا ہے, یہ آپ کا ایز اے انٹرپرینور بنتا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے اعصاب کے اوپر کنٹرول رکھیں. ٹھیک ہے. سارے مشکلات آتی ہیں, ٹینشنیں بھی ہیں. سر آپ نے اعصاب کی بات کی ہے تو میں اس کو بالکل بھی جو ہے مومنٹ کو ضائع نہیں کروں گا. مجھے یہ بتائیں اعصاب کے اوپر کیسے کنٹرول کرے ایک بزنس مین؟ میں آپ کا کوسچن بعد میں یہ آپ نے بڑا اچھا کوسچن کیا. اس کی وجہ یہ کہ اتنا آسان نہیں ہے. بالکل. آپ کے نرو سسٹم کے اوپر کنٹرول کریں. ٹینشنز آپ کو آتی ہیں, وہ آپ کو جیسے جیسے مارکیٹ کے اندر آتا ہے تو روز کے روز ایک نئی صورتحال آپ کو پیش آتی ہے. جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے جی آج یہ مسئلہ خراب ہو گیا, آج بجلی اب صبح سے شام تک نہیں آئے گی, آج یہ ہو جائے گا. تو اس کے اندر یہ کہ آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول رکھنا ہے. اور یہی میں ایک سوچتا ہوں کہ وہ میرے ذہن میں ایک ہی پوائنٹ آتا ہے کہ مشکلیں اتنی پڑیں کہ آسان ہو گئی. اس کو ذہن میں رکھ کے کہ یار اتنی مشکلیں اس کو کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو آسان ہونی ہے. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ میاں عمران ریاض صاحب یہ اسٹریس ریلیز آؤٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ میں کوئی یوگا شوگا تو کرتا نہیں. ٹھیک ہے. کوشش کرتے ہیں آپ کو اپنے آپ کو کول ڈاؤن رکھیں, ریلیکس رکھیں. اور وہ جو مومنٹ ہوتا ہے نا جس میں جس لمحے آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے یا وہ جو لمحہ ہوتا ہے اس کو زائل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وقتی طور پر اس کو ریلیف دیں, اس ٹینشن سے نکلیں. تو چیزیں آپ کو پتہ سیٹل ہونی ہوتی ہیں, وہ ہو جاتی ہیں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں اپنی یوتھ کو یہ دینا چاہتا ہوں پیغام کہ جو آئیڈیاز ہے نا اس کے اوپر کام کریں. کیونکہ ورتھ پیسے کی نہیں ہے, انویسٹمنٹ کی نہیں ہے. لوگوں کے مائنڈ میں یہ ہوگا کہ شاید ہم انٹرپرینور نہیں بن سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں, ہمارے پاس سورس نہیں ہے, ہمارے پاس انویسٹر نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو میری سکسیس سٹوری میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے آئیڈیاز پہ کام کیا, انویسٹر مل جاتا ہے, آپ کو پیمنٹس مل جاتی ہیں, آپ کو لوگ مل جاتے ہیں, آپ کو آپ کے پارٹنرز مل جاتے ہیں. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ ہے وہ آئیڈیا, کہ آپ نے کس آئیڈیا پہ کام کرنا ہے, اس کے اندر کتنی پوٹینشیل ہے, کتنی ورتھ ہے, کتنی اس کی اندر طاقت ہے کہ اس مارکیٹ کے اندر وہ سروائیو کر سکے. بیٹا آئیڈیاز پہ کام کریں, وہ آئیڈیا سب سے امپورٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. آپ کے ماشاءاللہ بہت سارے بزنسز پاکستان کے اندر اور دنیا کے بیشتر ممالک میں چل رہے ہیں. میں چاہتا ہوں ذرا آپ ہمیں ان کی جھلک دکھائیں, ہمیں بتائیں کہ میاں عمران ریاض صاحب جو ہیں وہ دنیا میں کن کن فیلڈز کے اندر کام کر رہے ہیں اور کن کن فیلڈز کے اندر جو ہے انہوں نے اپنے قدم جمائے ہیں. دیکھیں سب سے پہلے ہم نے جو کام کیا وہ کیا آئی ٹی سیکٹر کے اندر. ٹھیک ہے. پھر ہم امیگریشن میں چلے گئے, پھر ہاسپٹیلٹی کے اندر ریسٹورینٹس ہیں آسٹریلیا کے اندر, پھر اس کے بعد کالجز میں لاء کالجز ہیں, پھر فارماسیوٹیکل فیکٹری ہے. وہ ہمارے دوست کہتے ہوتے ہیں آپ نے کوئی فیلڈ چھوڑی نہیں ہے جو آپ کے ڈائریکٹ کنزیومر سے کانٹیکٹ نہیں کرتی. ایجوکیشن ہے وہ بھی کانٹیکٹ ڈائریکٹ ہے, فارماسیوٹیکل ہے اس طرح. تو بات سمپل سی یہ ہے کہ یہ ڈیولپمنٹ ہے. ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ. اس سارے پروسیس کو 18 سال سر گزرے ہیں, ٹائم لگا ہے اس کو ڈیولپ کرنے میں, بننے میں. وہ چیزیں ایک دم ڈیولپ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. سر آپ نے اس میں بات کی اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کی, سر یہ کیا ہے مجھے ذرا بتائیں اس کے بارے میں. کہ اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی ہے اس کے, اور امیگریشن ہے, یہ میری بیسیکلی فیلڈ ہے اس میں کام کر رہا ہوں پچھلے 18 سال سے. ہم نے بے شمار اسٹوڈنٹس کو ہم نے باہر بھیجا ہے, وہ جا کے وہاں پہ اپنی زندگیاں تبدیل کی ہیں, پڑھے ہیں, امیگریشن کی طرف چلے گئے ہیں. بے شمار لوگوں کو ہم نے یہاں بزنس جس کو ایکسپینڈ کرنے کے بارے, چھوٹا جو انٹرپرینور ہے ان کو بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنے ساتھ اٹیچ کریں, ان کے لیے بڑی اپرچونیٹیز, بڑے پلیٹ فارم پہ کھولیں,
آسٹریلیا میں کھولیں, کینیڈا میں کھولیں, باہر دبئی میں کھولیں, تاکہ وہ لوگ جا کے ایکسپوجر لے کے آئیں, وہاں سے چیزوں کو اپنے پاکستان کے حوالے سے اس کو ڈیولپ کریں, چیزوں کو جنریٹ کریں. تو اسٹوڈنٹس اور امیگریشن کے اندر ہم نے لوگوں کو بہت فیسیلیٹیٹ کیا اس پوائنٹ آف ویو سے کہ وہ اپنی زندگیاں چینج کر سکیں. So I must say that you are adding colors into the life of entrepreneurs by a student consultancy. سر آپ نے اسٹوڈنٹ کنسلٹینسی کی بات کی ہے, مجھے اس نے بڑا فیسینیٹ کیا, اور ہماری ویورشپ بھی جو ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں, موسٹ آف دا ٹائم وہی دیکھ رہے ہوتے ہیں پروگرام کو. سر ان کو ذرا گائیڈ کریں کہ آپ کن فیلڈس میں ورک کر رہے ہیں اور کیسے آپ ان کے لیے ایک جو ہے وہ ایک چینل بن سکتے ہیں ان کے خوابوں کو پر لگائیں. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہم کافی ورک آؤٹ کر رہے ہیں, اس کو آسٹریلیا کے حوالے سے, کینیڈا کے حوالے سے, یو ایس کے حوالے سے, یو کے حوالے سے. تو کافی اسٹوڈنٹس کو ہم پچھلے 15-18 سال سے بیچ چکے ہیں ان ساری کنٹریز کے اوپر. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس کو جانا چاہیے باہر, جا کے وہاں پہ ایجوکیشن لیں, اپنا ایکسپوجر لیں. ایکسپوجر لینے کے بعد اگر وہ وہاں پہ سیٹل ہوتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ, ادروائز وہ پاکستان آ کے ڈیلیور کریں اپنی کنٹریز کے لیے. تو اسٹوڈنٹس کے لیے میری ایڈوائز یہ ہوگی کہ وہ سب سے پہلے تو یہ کوشش کریں کہ وہ اپنے ایجوکیشن کو اچھے طریقے سے کمپلیٹ کریں. اب جب کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ کوشش کریں کہ وہ اگر آئلٹس کر سکتے ہیں تو آئلٹس کریں, کیونکہ یہ بیسکس یہ کوالیفیکیشن میں ہی آ رہا ہے آج کل. آئلٹس آپ کے پاس ہوگا تو پھر آپ باہر کے کنٹری کسی میں اپلائی کر سکتے ہیں. تو اگر آپ آئلٹس کرتے ہیں, اس کے بعد آپ کے آئلٹس کے بینڈ کے اسکور پہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے کتنے اچھے بینڈ ہیں. اس کے اوپر آپ کو اگر اسکالرشپ کے لیے آپ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں کافی کنٹریز کے اوپر, آپ کے اچھا اگر آپ کا گریڈز ہیں, آپ کے اچھا آئلٹس میں بینڈز ہیں, اور پھر آپ کو یونیورسٹیز کے اندر یو ایس کی یونیورسٹیز ہیں, آسٹریلیا کی یونیورسٹیز ہیں, کینیڈا کی یونیورسٹیز ہیں, وہ آپ کو اسکالرشپ آفر کرتی ہیں. اس اسکالرشپ کے اوپر آپ کو سم ٹائم 70%, 80% تک بھی اسکالرشپ مل جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ ساتھ ایک ایجوکیشن مل جاتی ہے, ایک باہر کی فورن ڈگری مل جاتی ہے. اس ڈگری کے اوپر آپ وہاں پہ ایز اے امیگریشن کے پروسیس میں بھی جا سکتے ہیں. پاکستان آئیں گے, پاکستان میں اچھی جاب مل سکتی ہے. تو بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو اپنا فیوچر کے لیے اپنی بیسٹ جو ایجوکیشن اپرچونیٹیز کو اویل کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی ایک دفعہ اپنی فورن ڈگری ضرور لینی چاہیے. یہ میرا سب کے لیے ایڈوائز ہے. آپ اس کو اس طرح لے لیں کہ دنیا میں جتنے بھی ہم ایون پاکستان میں دیکھ لیں, جتنے بڑے اچھے لائرز ہیں, جتنے بڑے اچھے بزنس مینز ہیں, جتنے بڑے اچھے جو ہیں وہ مارکیٹنگ کے لوگ ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ فورن ڈگری ضرور ہوگی. ایون تو ہمارے جو بابا قائد اعظم ہیں وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے تھے, علامہ اقبال جو ہیں وہ بھی باہر سے پڑھ کے آئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپوجر ہوتا ہے چیزوں کے حوالے سے, دنیا کے اندر آپ کے کانٹیکٹس بنتے ہیں. جب آپ جاتے ہیں یونیورسٹیوں میں, آپ پاکستانی اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے, انڈین بھی ہوتا ہے, آپ کے انٹرنیشنل کانٹیکٹ بنتا ہے, آپ کے دنیا کے ہر ملک سے لوگ آئے ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے. آپ کو اس کو ایکسپوجر کے حوالے سے بہت فائدہ ہوتا ہے. تو آئی تھنک کہ اگر جو افورڈ کر سکتے ہیں, جو نہیں بھی افورڈ کر سکتے, ان دونوں کے حوالے سے پلانز ہیں. جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ بھی جا سکتے ہیں, جو نہیں افورڈ کر سکتے وہ زیادہ اچھا پڑھیں, اچھا اس میں بینڈس لیں, اچھے گریڈز لیں, وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کریں. جرمنی کے اندر اپرچونیٹیز ہیں, دنیا کے کافی ملکوں میں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچہ, ایک اسٹوڈنٹ اگر کچھ کر سکتا ہے, کرنا چاہتا ہے, کچھ اس کے اوپر لگن ہے, محنت ہے, وہ ڈیفینیٹلی کرے گا. اس کو کہیں نہ کہیں اس کو مل جائے گی سوسائٹی. ٹھیک ہے. سر مجھے یہ بتائیں, آپ کے اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کے آفیسز کہاں پہ دنیا کے کس ممالک؟ ہمارا بیسیکلی پاکستان کے اندر کافی شہروں میں ہے, آسٹریلیا کے اندر ہے, کینیڈا کے اندر ہے, یہ یو کے اندر ہے. یہ بیسیکلی ہم 4-5 ملکوں کے اندر ہم. یو کے میں بھی لوگوں کو اسٹوڈنٹ کنسلٹنسی کی ضرورت ہوتی ہے؟ ڈیفینیٹلی ہوتی ہے. یو کے اندر تو لوگوں کو ایک عرصہ, آپ کو پتا ہے یو کے علاوہ کوئی لوگ دنیا میں جاتے کہیں نہیں تھے. آپ کے آج بھی سب سے زیادہ جو مارکیٹ ہے وہ یو کے کی ہے. اس کی وجہ کہ وہاں پہ ریلیٹیوز وہ لوگوں کے بہت زیادہ ہے, اس کے انٹرلنک بہت زیادہ لوگ یو کے ساتھ. اور مزے کی بات یہ کہ پاکستان جو ہے جب آزاد ہوا تو برٹش جو رول تھا یہاں پہ, تو وہ آج بھی وہ بیسیکلی وہ ہمارا وہی نارمز ہیں ہمارے, وہی نارمز. ٹھیک ہے. سر آپ نے ہاسپٹیلٹی کی بات کی تھی اور آپ نے بتایا تھا کہ آسٹریلیا میں آپ کے ہوٹلز اور ریسٹورنٹ ہیں. سر کیا آسٹریلیا میں لوگ پاکستانی کھانا کھاتے ہیں؟ وہاں پہ پاکستانی لوگ ہیں, انڈینز لوگ ہیں, ایون گورے بھی بڑے لائک کر رہے ہیں آج کل. ہمارے جو پاکستانی ریسپی ہیں, بریانیز ہیں اور ڈفرینٹ, وہ ظاہر سی بات ہے اسپائسز کے لیے تو وہ آئے تھے 150 سال پہلے. صحیح بات ہے. اسپائسز کے لیے ان کو بڑا پسند آتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. وہاں پہ بھی ڈیلیور کر رہے ہیں. ہمارے بیسیکلی وہاں پہ ترکش ریسٹورنٹ ہے, ٹھیک ہے, پلس پاکستانی انڈین ریسٹورنٹ ہے. وہ دونوں طرح کی کمیونٹی ہمارے پاس, ہم جو ان کو سرو کر رہے ہیں اور بڑا اچھا سرو کر رہے ہیں ماشاءاللہ.
ان کا رسپانس اچھا ہے, بڑے ویلکمنگ لوگ ہیں, بڑے اچھے لوگ ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ جو لوگوں کو وہاں پہ انٹرٹین کریں, اور اس حوالے سے وہ بیسٹ فیسلٹیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سر آپ نے ٹرکش بات کی, مجھے کوئی ایک دو ٹرکش ڈشز کے کوئی نام وغیرہ اگر. اس میں ترکش کے اندر بڑی زبردست ڈشز ہیں, اس میں شاورماز ہیں, اس میں آپ کے جو وہ ڈفرینٹ ٹائپ کے وہ ریسپیز ہوتی ہیں, اس میں ڈپس ہیں, اس میں آپ کا برگر آ جاتا ہے, اس میں آپ کا شیش ہے, ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سر, آپ انٹرنیشنلی ٹریول کرتے ہیں, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کون سا کلچر زیادہ اپیل کرتا ہے, کہاں کا کلچر جو ہے جو اس کے ساتھ زیادہ لگا ہوا ہے اور دل کرتا ہے یار زیادہ ٹائم میں یہیں اسپینڈ کروں. میرا آسٹریلیا کا بہتر لگتا ہے. اچھا, اس کی وجہ یہ فیملی وہاں, بزنس وہاں پہ ہے, تو وہاں پہ جانا ہوتا ہے, تو وہاں انجوائے کرتے ہیں, مزہ آتا ہے وہاں پہ. دوسرا یہ کہ وہ لوگ جو ہیں وہ ایسا کلچرز کا بھی ڈفرینٹ ہے. آپ یو ایس چلے جائیں, آپ یو کے چلے جائیں, آپ یورپ چلے جائیں, آسٹریلیا چلے جائیں, جو آسٹریلیا کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ فیملی اورینٹڈ لوگ ہیں. وہ فیملیز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں. آپ یورپ چلے جائیں, وہ زیادہ تر لیونگ ریلیشن شپ میں رہتے ہیں. یو ایس اے میں بھی اس طرح ہی ہے. تو آسٹریلیا کے اندر فیملی جو گیٹ ٹوگیدر ہے, فیملی اورینٹڈ ہے, فیملی جو سسٹم ہے وہاں اسٹرانگ ہے. اسی لیے آئی لائک ڈیفینیٹلی آسٹریلیا. یا ٹھیک ہے سر, آپ کی اتنی ٹف روٹین ہے, اتنی ٹینشنز ہیں, اتنے اسٹریس ہیں, اس کو ریلیکس ڈاؤن کرنے کے لیے کیا سورسز آف انٹرٹینمنٹ ہیں آپ کے؟ سر دوستوں کا گروپس ہیں, دوست ہیں, کوشش کرتے ہیں جو ٹائم ملے وہ دوستوں کو دیں, گپ شپ کرتے ہیں, تھوڑا سا واک وغیرہ بھی کر لیتے ہیں. اس لیے زیادہ ٹائم واک کرتے ہیں ڈیفینیٹلی کرتے ہیں. اگر ان کو نکالنا بھی چاہیے ٹائم, کیونکہ اگر وہ ٹائم نہیں نکال لیں گے تو پھر ظاہری بات ہے ان کے لیے وہ ڈے بائی ڈے ہیلتھ اس کا میٹر کرنا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے سر, میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے ہمارے ویورز کو ایک میسج ڈلیور کریں, بینگ اے سکسیسفل انٹرپرینیور, تاکہ وہ بھی آپ کے جو لائف جرنی ہے اس سے فائدہ حاصل کر سکیں, اور جو چیزیں آپ نے اتنے لمبے سفر میں سیکھی ہیں ان کو ایٹ دی اسپاٹ اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ پتہ چل سکے. میرا پیغام یہ ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے اوپر بلیو کریں اور اپنے جو یقین کریں کہ آپ کر سکتے ہیں. یو کین ڈو اٹ. اوکے. اینڈ سیکنڈلی جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ محنت ہے. محنت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. محنت محنت محنت, اسٹرگل اسٹرگل اسٹرگل, اور پیشن آپ کے اندر ہو کچھ کرنے کا, یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ جو اچیو کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ کا بلیو ہو. So this is all for today. اگلی بار پھر حاضر ہوں گے ایک نئے چہرے اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک اپنے ہوسٹ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.